بدلتی ہوں. مالک جان نے بھی کہا، اختر جان نے بھی کہا ہمارے مدر وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیے. یہاں ہم سب اپنے اپنے وطنوں پہ آباد ہیں. ہم نے اس وطن کی خاطر فیصلہ کیا ہے. ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو، لیکن آپ نہیں چلانا چاہتے. 1970 میں انتخابات ہوئے. دو باتوں کو پاکستان کے عوام نے وہ کیا: بلوچستان، خیبر پختونخوا، بنگال. انہوں نے قومی سوال کو ووٹ کیا، نیشنل کوسچن کو. سندھ اور پنجاب نے اقتصادی سوال کو ووٹ کیا، روٹی کپڑا مکان کو. اگر آپ میں عقل ہوتی، اگر آپ کچھ فہم رکھتے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 70 کے انتخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے حل طلب سوال کون سے ہیں. ایک نیشنل سوال تھا اور ایک اقتصادی سوال تھا، روٹی کپڑے مکان کا. آپ نے چڑھائی کر دی بنگال پہ. آپ نے بنگال پہ شیخ مجیب کے جو بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھا، سائیکل کے بیٹھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کرتا تھا. جب اس نے قومی آبادی، قومی برابری کی بات کی، آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے ملک توڑ دیا. وقت توڑا ہے، میں الٹی پلٹی نہیں آنکتا. اختر جان نے ٹھیک کہا. اس الیکشن کو فوجی آرڈر کے تحت فوجی وردی میں برعمل بنایا گیا ہے. ہم لوگوں کو گالیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ نہیں ہیں. جس طرح اختر جان نے کہا، ایک بات یہاں چل رہی ہے، یہ ضروری ہے. اختر جان یہاں بیٹھا ہوا ہے، مالک یہاں بیٹھا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کچھ کہا ہے کہ عدم اعتماد ہو رہا تھا، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور پتہ نہیں کیا کیا. اس نے جذبات میں آ کے سب پارٹیاں اور یہاں کسی کور ہے، پتہ نہیں کہاں کا کور ہے یا کور ہے، وہاں سے ایک مضمون چھپا ہے، کوئی یوسف جرنلسٹ ہے. اس نے کہا ہے کہ جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی باجوہ کے ساتھ، تو سارے سیاسی لوگ، سب کے نام ہیں. محمود نے بڑی روحان سی اس میں ان سے کہا کہ پلیز یہ کیجئے. یہاں بہنیں بیٹی ہیں، یہاں ہم ایک دوسرے کے سیال ہیں. اگر میں نے کبھی باجوہ سے یا فیض سے خواب میں بھی ملاقات کی ہو، میں استعفیٰ دے دوں گا پارٹی سے. خواب میں. یہ نہیں کہ میں سیاسی آدمیوں سے بڑا تھا. ہم نہیں تھے قومی اسمبلی میں. ہماری قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں تھی. ہمارا وہاں جانا بری بات نہیں ہے. آپ کسی جرنل سے کسی دعوت میں مل سکتے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے. آپ کسی جرنل سے شادی میں مل سکتے ہیں، کسی اس میں مل سکتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ میں آج تک نہ باجوہ سے ملا ہوں، نہ کسی اور بلا سے ملا ہوں. ملنے میں حرج نہیں ہے. اس جرنلسٹ کو میں پشتون ولی کی حیثیت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اپنا بیان ٹھیک کر دو. یہ بیان ٹھیک کر دو. جا کے پوچھ لو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. پھر اگر خدا نخواستہ دوسری بات، سیدھی سادی بات ہے. مجھے سردار شفیق نے بتایا، میں مخاطب ہوں چیف صاحب سے، جس طرح اختر جان نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا تھا، اس میں پی ٹی ایم کے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بابا جو گالیاں تم مجھے دو گے میں برا نہیں مانوں گا. جو گالیاں آپ فلانے کو دیں گے میں برا نہیں مانوں گا. لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں، یہ ہمیں برا لگتا ہے، اور برا لگنا بھی چاہیے. چیف صاحب
آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے ووٹ پہ، آرمی کی وردی پہ میجر کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر جنرل۔ آپ کو وردی کی لاج رکھنی ہے، بالکل اختر جان نے ٹھیک کہا، ان سے وردی نکلوا دو، بالکل they must be sacked out from the army، بالکل نکال دینا چاہیے آرمی سے، اور ان کے الیکشن ملٹری کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کے پاس کیسز جانی چاہیے۔ ہاں کیسے 70 ارب روپے، یہ معلومات سیاسی لوگوں کی ہیں، 70 ارب روپے بلوچستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں، 70 ارب روپے۔ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ وطن فروش، یہ اسمگلر، ان سے آپ جب 70 ارب روپے لیں گے، یہ پارلیمانوں میں جا کر یہ 70 ارب روپے پاکستان کی پیٹ سے نکالیں گے، تو تم غدار سے لے ہو یا ہم غدار ہیں؟ تم بیچتے ہو پاکستان لوگوں پہ۔ ہمارا مینڈیٹ اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں مت چھوڑو، ہمیں مت چھوڑو، ہمیں اپنی عوام ووٹ دے گی، یہ اختر جان کی ذمہ داری ہوگی، یہ مالک کی پارٹی کی ذمہ داری ہوگی، یہ ہم پہ کسی نے احسان نہیں کرنا۔ ہم پارلیمنٹ میں صحیح کہا اختر جان نے، ہم پارلیمنٹ میں ان ساتھیوں کو، ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے جو پہلا ریزولوشن یہ لائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ریزولوشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا۔ اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ کا پہلا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول ہمیشہ کے لیے ختم۔ پارلیمنٹ اختر جان، یہ پارلیمنٹ، یہ دانتوں، یہ کمزور پارلیمنٹ، ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے آئینی طور پہ ہر گناہ کا علاج پارلیمنٹ کرتی ہے۔ ایوب خان کے 10 سالہ ماشاء اللہ کی بربادیوں کی گناہ پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن سے ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال کی قتل و قتال، بدماشیاں، رشوت، آئین کی بربادی پارلیمنٹ کے ایک ہی ریزولوشن سے ختم ہوئی۔ یہ پارلیمنٹ اس لیے وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ پنڈی میں نیشنل عوامی پارٹی جب اکٹھی تھی، جب ان پہ پنڈی میں کر صاحب گورنر تھے، جب ان پہ فائرنگ ہوئی، اس کا گناہ بھی پارلیمنٹ نے دھویا۔ پارلیمنٹ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اپنی تمام، ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنائیں گے، ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہیں۔ یہ پارلیمنٹ یہ اختیار رکھتی ہے، یہ پارلیمنٹ یہ اختیار رکھتی ہے، اور اگر کوئی پاکستان کو چلانا اور بچانا چاہتا ہے، عمران خان سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، عمران خان سے یعنی پارلیمنٹ میں میں معافی چاہتا ہوں، اس نے ایک غلط بات کی تھی، میں 2 آدمیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا تھا، ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید، الٹی پلٹی وہ کہتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان کے عوام نے اس کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ اگر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو پارلیمنٹ بنانا چاہتی ہے، اس کا پہلا ریزولوشن یہ ہوگا کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جتنے وہ مقدمے بنے ہیں، ہم انہیں وڈرا کرتے ہیں اور عمران خان کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کا پہلا ریزولوشن ہونا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ تیسرا ریزولوشن، میاں صاحب بھی سن رہے ہیں، پیپل پارٹی والی بھی سن رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی اگر یہ ریزولوشن پاس نہیں کرے گی۔ بہت سارے ججوں کو اس لیے نوکریوں سے نکلنا پڑا کہ انہوں نے پہلے مارشل لا کی مخالفت کی تھی، پھر بہت سارے ججوں کو اس لیے نوکریاں نکالنی پڑی کہ انہوں نے دوسرے مارشل لا کی مخالفت کی تھی، پھر تیسرے مارشل لا میں بہت سارے ججوں نے اس لیے استعفیٰ دیا تھا یا ان کو نوکری سے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے آئین کے سپورٹ میں، اور ماشاء اللہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔
اختر جان آپ مالک اور میں ہم جو بھی ہیں ہماری طرف سے ریزولوشن یہ ہوگی کہ یہ جو جز جو ایوب خان کی ہمارے اس میں میرے خیال میں ہمارے مری صاحب شاید شامل تھے مری ہمارے چیف جسٹس خدا بخش مری پہلے میں پھر بہت سارے ججز ان کا حق بنتا ہے کہ ہم پارلیمان میں ان کو آئین کے ہیروز کی حیثیت سے اٹھائیں اور ان کو جو تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں سالوں سے ان کو بچوں کو دے دی جائیں اور جن سیاسی کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں ان کی سپورٹ میں ریزولوشن آنا چاہیے. ایک غریب آدمی اس لیے کوڑے نہیں کھاتا, اس نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا ہوتا, لیکن جمہور کی خاطر بعض لوگ پھانسی چڑھے, جمہور کی خاطر بعض لوگ پھانسی چڑھے. سندھ میں, بلوچستان میں, کونسا میں 7 اکتوبر میں ہمارے ساتھی بہت سارے ہمارے ساتھی برسلاؤں کے خلاف شہید ہوئے. یہ شہدائے وطن ہیں. پارلیمنٹ نے ان کو شہدائے وطن ڈکلیئر کرنا ہوگا, اور جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں. پارلیمنٹ ہماری ہے. پارلیمنٹ اختر جان آج بیٹھیں گے, گپ لگائیں گے, ہمارے عوام یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں تنگ نہ کیا جائے. ہم یہ طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم یہ طاقت رکھتے ہیں. پھر بلوچستان کی ہوائی اڈوں پہ کوئی جہاز نہیں اتر سکے گا. پھر بلوچستان کی ریلوے اسٹیشنوں پہ کوئی ریل نہیں آئے گی. پھر یہاں پاکستان سے کوئی بدماش داخل نہیں ہو سکے گا جب تک وہ ہمارے عوام کی رائے کا احترام نہیں کرے گا. پارلیمنٹ میں جس طرح مولانا نے کہا کہ ہم احتجاجاً جائیں گے, پارلیمنٹ میں ہمارا رویہ ہوگا یہی. اختر جان بالکل ٹھیک. نواز شریف ہماری آنکھوں کا تارا تھا جب وہ آئین کے ساتھ کھڑا تھا, جب وہ ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگاتا تھا. اور میرا دوست آپ کا ساتھی مالک کا ماموں شہباز شریف, شہباز کیا کہتا ہے, میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. لکھ تم پہ دے رہے. اس کو اختر جان ووٹ دے گا, اس کو اختر جان ووٹ دے گا, اس کو مالک ووٹ دے گا. بابا اگر توبہ کرتے ہو, اگر توبہ کرتے ہو توبہ قبول ہو جاتی, توبہ قبول ہو جاتی. توبۃ نصوص ہمارا رشتہ لوگوں سے. آئین ہمارے کارکنوں کو پتہ ہے, تمام دنیا کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے نوکروں سے لے کر میونسپل کارپوریشن تک سارے لوگ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے اور آئین کو چھیڑنے والے کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. فوجی کا آئین کے متعلق حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کے وہ کروں گا, ساتھ کھڑا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ ہر فوجی کا آئین کا حلف ہے. اور اختر جان نے ٹھیک کہا, جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غداری کا مرتکب ہے, اس پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے سب پہ. آرو سے میری ایک ریکویسٹ ہے, میں غریب آدمی ہوں, اختر جان مجھ سے جوان ہے, مالک پہ بڑا مکرانی شریف آدمی ہے. آرو سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے, بابا آپ ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں, آپ ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں, ہم نے یہاں رہنا ہے, یہ بلائیں دور ہو جائیں گی, ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہوگی. اس دن سے ڈریں جب ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیں, آپ کو مرد آباد کہے بسم اللہ کر کے. وہ کمشنر صاحب نے ہمت کر دی ہے, ہمارے آروز بھی بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے بس مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, اور کہنے کے بھائی فلانا جگہ بالکل اختر جان جیتا تھا, جان جیتا ہے وہ, بالکل اختر جان جیتا تھا, جہاں مالک جیتا تھا وہاں جیتا تھا, جہاں کوئی یہ بشے حضرت اگر یہ جیتا کہ وہ جیتا, محمود جیتا, یہ کہہ دو. اب ہمارے بچے ہیں, نہیں کرو گے ہم ان جعلی براؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
ہم ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے ان کو انشاءاللہ الرحمن سرنڈر ہونے پہ مجبور کریں گے۔ سرنڈر ہونے پہ ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں، نہ بندوق اٹھائیں گے، نہ ڈنڈے اٹھائیں گے، نہ کسی باپ ماں بہن کو گالیاں دیں گے، بس ہمارا سر، آپ کے ڈنڈے بسم اللہ، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بندوق گرم ہو جائیں گے، لیکن وطن سے محبت کا بلوچ پشتون ترانہ ہزارہ بھی ہمارے وطن کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے کانوں میں اختر جان کے منہ سے 2 دفعہ نکلا فرشتے بڑے مقدس ہوتے، یہ جنات کے بچے، یہ جنات کے بچے، ان کے خلاف ہم نے بس یاسین پڑھنا ہے، سورہ رحمان پڑھنا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسلام والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ہم نے آیتیں پڑھ کے ان کو بگانا ہے اور یہاں اپنے وطن پہ اپنی آزادی کا، شادی کا جھنڈا لہرانا ہے۔